میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں حضرت صہیب ابن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. میرے حبیب فرماتے ہیں مومن تو ہر حال میں نفع میں ہی رہتا ہے، خیر پہ ہی رہتا ہے. حضور کس طرح فرمایا نعمت ملے تو شکر کر کے نفع حاصل کر لیتا ہے اور مصیبت آئے تو صبر کر کے نفع حاصل کر لیتا ہے. مومن ہر حال میں بولیے کس جگہ پہ رہتا ہے؟ سارے بولیں گے آپ؟ اچھا دیکھیں، بات سنیں اور یاد رکھیں. ہم اگر یہ ذہن بنا لیں نا، جس آدمی کا ذہن نہیں ہوتا کوئی آزمائش آئے تو پھنس جاتا ہے، لیکن جو ذہنی طور پہ تیار ہو اس پر کوئی آزمائش آئے تو اسے اتنا پریشان نہیں کرتی. ذہن بنا لے زندگی میں آزمائشوں کے لیے، ذہن بنائے ہر حال میں اللہ کا شکر، ہر حال میں اللہ. لو سنو، میرے نبی کریم میری سرکار کو رب کریم نے چاند سے زیادہ خوبصورت بیٹا عطا فرمایا. سب سے چھوٹے ہیں جناب ابراہیم، چاند سے زیادہ خوبصورت. 3 بیٹے حضور کو اللہ نے دیے، تینوں ہی اپنی قدرت سے لے گیا. چاند سے زیادہ خوبصورت بیٹا. حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے جب جا کر کے حضور کو مبارک دی نا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ نے بیٹا دیا ہے. فرماتے ہیں سجدہ شکر کیا مدینے کے محبوب نے. حضور نے بچے کے سر سے بال اتروائے، ایک پلڑے میں بال رکھے ترازو کے، دوسرے پلڑے میں چاندی رکھی. حضور نے صدقہ دیا. پھر فرمایا 2 بکرے لاؤ، قد بڑا ہو، وجود موٹا ہو، آنکھیں پیاری ہو، ذرا سونے سونے بکرے دیکھ کے لاؤ. 2 بکرے لائے، حضور نے ذبح کیا، صحابہ میں بانٹا، غریبوں کو کھلایا، خوشیاں منائیں. 18 مہینے گزرے، پھر پیغام آیا. عبد الرحمن ابن عوف حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں بیٹھا تھا، پیغام آیا حضور صاحب زادے بیمار ہیں. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے. خوشی پر بھی حضور کا عالم کیا ہے، اب غم آیا ہے. بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. حضور گھر گئے، جس گھر میں بچہ تھا اس بچے کو گود میں لیا. چاند سے زیادہ بیٹا، روشن ہے، پیشانی نور چمک رہا ہے، آنکھوں سے خوبصورتی یہاں ہے. حضور کی گود میں صاحبزادے کی سانس اکھڑنے لگی، جان نکلنے لگی. او عزیزو، یہاں کوئی آ کے پیغام دے دے کہ بچہ 4 پائی سے گر گیا ہے تو لوگ جمعہ چھوڑ دیں گے. میرے حبیب پاک کی گود مبارک میں بچہ سانس اکھڑنے لگی، روح پرواز ہونے لگی. حضور نے سینے سے لگایا تو جان ان کی نکل گئی، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہ نکلی. عبد الرحمن کہنے لگے محبوبہ رو رہے ہو؟ فرمایا یہ آنسو شکوے کے نہیں ہیں، نا یہ آنسو حضور کس کے ہیں؟ فرمایا یہ اللہ کی رضا کے آنسو ہیں. میرا دل رو رہا ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، پر میری زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا اللہ راضی ہوگا. اس لیے کہ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. میرے حبیب نے فرمایا دیا بھی اس نے تھا، لے بھی وہی گیا ہے. حضرت آسیہ بڑی اعلیٰ چیزیں چھوڑ کے آئیں تو فرعون سمجھانے گیا، کہنے لگا بی بی تو کس چکر میں پڑ گئی ہے، تو اتنے آرام میں تھی، اتنی موج میں تھی. تو آپ فرمانے لگی موج تو آگے میرے اللہ نے میرے لیے تیار کیا. الدنیا سجن المومن، یہ تو مومن کے لیے قید ہے دنیا. جناب آسیہ سلام اللہ علیہا کو فرعون نے پہلے سمجھایا، پھر ان کی برادری کو، ان کی فیملی کو میکے کے بلا کے پریشر ڈلوایا. لیکن حضرت آسیہ نے کہا بس جو ہو گیا سو، جو بات ہو گئی سو ہو گئی. جناب آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ گئی نا جب اسلام پہ، جس کے ابرو کے اشارے پر نوکرانیاں سر قربان کر دیتی تھی، وہ نوکرانیاں بالوں سے پکڑ کے کھینچتی ہوئی لائیں بار. اور وہ فرعون جو کہتا تھا کہ اس کا حکم میرا حکم ہے، اس نے جناب آسیہ کو تھپڑ مارے، بڑے دربار میں عام لوگوں کے سامنے رسوا کیا. بی بی کی آنکھوں میں آنسو ہیں پر چہرے سے مسکرا رہی ہے، لبوں سے مسکرا رہی ہے. سارے چھوڑ گئے، اپنے میکے والے بھی کہنے لگے تو نہیں مانتی تو موج کر. میرے عزیز سن اور یاد رکھ، بڑے بڑے کیل ہوتے تھے، میخیں ہوتی تھی لمبی لمبی لوہے کی. جناب آسیہ کو دیوار کے ساتھ رکھ کے تو ہاتھوں میں میخیں ٹھونک دی، پیروں میں میخیں ٹھونک دی. جناب آسیہ تڑپ رہی ہیں. فرعون نے ان کے وجود پر زخم لگا کے تلوار کے تو نمک اس کے اندر ڈال دیا. حضرت موسیٰ رات کو گزرے تو کہنے لگے اماں تیرا کیا حال ہے؟ تو جناب آسیہ کے لفظ
ایک بی بی ہو کے عورت ہو کے کہنے لگی موسیٰ مجھے نہ پوچھ، ذرا میرے رب سے پوچھ کے بتا کہ وہ آسیہ سے راضی ہے کہ ناراض ہے، اس سے ذرا پوچھ کے بتا، پوچھ کے اے تن میرا کنگی ہوئے تے میں زلف سجن دی واواں تے پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آواں، مارو مارو مینو مار مکاؤ کوئی عذر نہ پیش لے آواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، ہاں یار فریدا جے کتے مل پے سونا اونوں رو رو حال سناواں، جے کتے مل پے سونا اگر کبھی خود ملے، جے کتے مل پے سونا تے اونوں رو رو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت ختیجہ کا وصال ہونے لگا تو مدینے والے حبیب نے فرمایا ختیجہ جنت میں جائے گی تو میری بیوی کو سلام کہنا۔ ختیجہ کہنے لگی سونیا میں بیوی ہوں، جنت میں کون سی ہے؟ فرمایا آسیہ نے بڑے دکھ سہے ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہی ہے، جنت میں اللہ اس کا نکاح میرے ساتھ فرما دے گا، میری بیوی بنائے گا اللہ۔ عزیز اس کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ، اتنا سخت اپنی زندگی میں رویہ نہ اختیار، اتنا نہ رویا کر دنیا داری کے لیے، اتنا نہ تڑپا کر پیسوں کے لیے، اتنا نہ پریشان ہوا کر اقتدار کے لیے۔ تو جتنے آنسو دنیا کے لیے بہاتا ہے اس سے 2 کم آنسو اس کی رضا کے لیے بہا دے۔ میرے حبیب نے فرمایا 2 قطرے تو مالک کو پسند ہی بڑے ہیں۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک جو اس کی محبت میں بہ جائے اور ایک جو اس کے خوف سے بہ جائے، وہ اللہ کو پسند ہے۔ تو کہاں اپنے آنسو ضائع کر رہا ہے، کہاں اپنی انرجی ضائع کر رہا ہے؟ تو اپنے مالک کے ساتھ جڑ جا، وہ جس حال میں تجھے رکھ رہا ہے اس حال میں اس سے راضی ہو جا۔ ایک عورت کام کرتی تھی فرعون کے دربار میں، مشاطہ نام تھا، اور شاہی عورت تھی، شاہی نوکرانی تھی، سب نوکرانیوں کی ہیڈ تھی۔ یہاں میں اکثر کہتا ہوں کہ ایم پی اے کا دوست بھی ہوتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے 10 جے کو کام ہو جاتے، مطلق العنان بادشاہ ہے، ووٹوں سے نہیں آیا۔ فرعون کے دربار میں جناب آسیہ کے کہنے پر وہ بھی کلمہ پڑھ گئی، مسلمان ہو گئی۔ ایک بچی کو کنگھی کر رہی تھی، کنگھی زمین پہ گری تو کہنے لگی یا اللہ مدد، وہ کہنے لگی، بچی کہنے نہیں کون سا اللہ، تو فرعون کو خدا نہیں مانتی؟ کہنے لگی اس پاگل کو کون مانتا ہے، میں تو اس کو مانتی ہوں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا